أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ حاضرین، چار آیتیں آپ کے سامنے سورہ آل عمران سے پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 133 تا 136۔ آگے بھی اس سے قبل کی آیتوں میں بھی جنگ احد کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی جنگ احد کا ذکر ہے، اس کی تفصیلات آئی ہیں۔ اس بیچ میں یہ چند آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے متقیوں کا ذکر کیا ہے اور متقیوں کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ اس سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شکست کے بعد شکست خوردہ مسلمانوں کو اللہ نے بتایا کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو مشرکین کا قید و مکر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو سوال یہ ہوا کہ بھائی تقوی کیا ہے، تقوی کی کیا صفات ہیں، اصل میں متقی کون ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اسی کانٹیکسٹ میں یہ آیتیں ذکر کی ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ رب العالمین کا ارشاد ہے بغیر کسی طولانی تمہید کے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ سارعوا، سارع یسارع مسارعت عربی میں کہتے ہیں مقابلہ کرنے کو، دوڑ میں مقابلہ کرو، کسی چیز کو پانے میں مسابقہ کرو، مسابقہ بولے تو مقابلہ، کمپٹیشن۔ آج دیکھتے ہیں کہ دنیا کمپٹیشن کا نام ہے، ہر میدان میں کمپٹیشن ہے۔ اگر سستی اور کاہلی ہے تو آخرت کے معاملے میں سستی اور کاہلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارعوا، دوڑو، اور اسی کو سورہ الحدید میں اللہ نے فرمایا سابقوا، مسابقت کرو، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو۔ الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی مغفرت پانے کے لیے اور جنت پانے کے لیے، اپنے رب تعالیٰ کی مغفرت پانے کے لیے اور اس کی جنت پانے کے لیے جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ گویا نیک عملوں پر ابھار رہا ہے، نیکی میں منافست اور مسابقت کا جذبہ محمود ہے، مطلوب ہے۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جنت پانے کے لیے تنافس کا جذبہ رکھو، ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ رکھو۔ نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دو، ایسا نہ ہو کہ نیکی کے معاملے میں اپنے اوپر دوسرے کو مقدم کر دو۔ کوشش کرو کہ سب سے آگے تم نکل جاؤ۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 4 لاکھ روپیہ ہے اور چاہتے ہیں کہ ہم حج کر لیں، تو خود نہ کر کے کسی دوسرے کو دے دیا کہ جا کے تم حج کر کے آؤ، نہیں، پہلے خود حج کرو،
اس کے بعد ہوئے گا تو دوسرے کو حج کروانا. نیکی کے کام میں اپنے اوپر دوسرے کو سبقت مت لینے دو، مت آگے بڑھنے دو. کوئی شخص پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے، اب وہ دوسرے کو کہے آپ آئیے پہلی صف میں آئیے، وہ چلا جائے پیچھے. تو پہلی صف کی جو فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں کہ پہلی صف میں کیا ثواب ہے، اتنے لوگ پہلے سے جمع ہو جائیں کہ ان کو آپس میں قرعہ اندازی کرنی پڑے کہ جس کا قرعہ نکلے گا وہ پہلی صف میں رہے گا. تو ہر آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے نیکی کی طرف. اچھا باپ سے بھی سبقت لے جاؤ آگے. اگر باپ پچھلی صف میں ہے تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ بیٹا باپ کے احترام میں پیچھے چلا گئے اور باپ کو اپنی جگہ دے دے. نیکی کا کام ہے، اس میں سبقت باپ سے بھی آگے لے جاؤ. لیکن اگر مصلحت ہو تو جیسے حافظ صاحب تراویح پڑھ رہے ہیں، دوسرے حافظ صاحب آ کر کے امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، کوئی مولانا صاحب آئیں تو ان کو جگہ دی تھا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر حافظ کو اپنا نائب کسی کو مقرر کرنا پڑے تو جو پیچھے ہے وہ نیابت کا اہل نہیں ہے، تو چلو بھیا مولانا صاحب آپ آ جائیے، دائیں بائیں ہو جائے. تو اگر کوئی شرعی مصلحت ہے کہ فضیلت کو چھوڑ کر کے افضلیت کی طرف آپ جا رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے آدمی کو کہ فضیلت سے اپنے آپ کو محروم کریں اور دوسرے کو آگے موقع دیں اور بڑھا دیں. یہ ہے کمپٹیشن. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اب رب تعالیٰ کی مغفرت کیسے حاصل ہوگی؟ دو طریقہ ہے. رب کی مغفرت کا دو طریقہ ہے. آسان طریقہ، دونوں ہی آسان طریقہ ہے. سچی توبہ کرنا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا. التوبۃ تہدم ما کان قبلھا. جتنے سارے گناہ ہوں گے، ایون شرک کیوں نہ ہو، سب معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ توبہ سے. سچی توبہ ہونی چاہیے جس کے اندر احساس ندامت ہو، اپنی غلطی پر احساس ندامت ہو. جو کیا ہے اب تک اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہو اور آئندہ اس غلطی کے نہ کرنے کا ارتکاب نہ کرنے کا عہد کرو. یہ غلطی دوبارہ نہیں کرے گا، بالکل سچائی کے ساتھ. یہ الگ بات ہے کہ پھر کبھی نفس کے دھوکے میں، شیطان کے دھوکے میں پڑ کے وہی غلطی دوبارہ کر لو تو بھی اللہ تعالیٰ سے پھر سچی معافی مانگو، پھر وہ معاف کرے گا. پھر غلطی اگر کبھی ہو جائے پھر معافی مانگو، پھر معاف کر دے گا. اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ بندہ یہ تو سمجھ رہا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جس سے یہ رو رہا ہے، مانگ رہا ہے، لیکن زبان پکڑو اللہ معافی کر دے، معاف کر دیا. دل میں ہے کہ ابھی یہاں سے نکلیں گے تو پاپ اور برائی کی جگہ پر جائے گا. تو یہ توبہ کا کھلواڑ ہے، مذاق ہے. جس وقت آپ توبہ کر رہے ہو اس وقت سچے رہو. اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ یہ گناہ دوبارہ ہم سے نہ ہو. لیکن اگر پھر کبھی شیطان کے ہتھے چڑھ گئے اور شیطان کے وسوسے میں آ کر کے تم نے وہ گناہ کر لیا تو اللہ سے پھر توبہ کرو گے، اس کو توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا پاؤ گے. تو توبہ اور استغفار یہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. اس میں جلدی کرو. جو گناہ ہو گئے ہیں آج کا آج توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. بستر پر جانے سے پہلے، نیند لینے سے پہلے، ہو سکتا ہے کل کی صبح نصیب نہ. جلدی کرو اس میں. اور دوسرا کیا طریقہ ہے رب تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے کا؟ نیک اعمال اختیار کرو. نیک اعمال بچا لاؤ، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث ہے صحیح مسلم میں، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. 5 وقتہ نمازیں درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی. جمعہ اگلے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. بیچ میں اگر چھوٹے چھوٹے کچھ گناہ ہو گئے تو اللہ معاف کرے گا. اسی طریقہ سے رمضان اگلے رمضان تک کے بیچ کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. پچھلے رمضان سے لے کر اب تک جتنے چھوٹے گناہ ہوئے اس رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. بس شرط یہ ہے اذا اجتنبت الکبائر، تم سے بڑے گناہ سرزد نہ ہوئے. اور بڑا گناہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر وعید ہو، غضب ہو، لعنت ہو، جہنم کی وعید ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کہا کہ وہ شخص میرا امتی نہیں ہے
اس کی اسلام میں سزا مقرر ہو اس گناہ کی، جہنم کی وعید سنائی گئی ہو، ایسے تمام گناہ بڑے گناہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے سچی توبہ چاہیے۔ وہ اعمال کے ذریعے معاف نہیں ہوں گے، اس کے لیے تو سچی توبہ کرنی پڑے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ نماز کی برکت سے، روزے کی برکت سے، جمعہ کی برکت سے درمیان کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اسی طریقے سے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ کر کے آئے ہو، دوسرے عمرے کے درمیان میں جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ دوسرے عمرے سے اور پہلے عمرے کے درمیان کے گناہ کو عمرے کے ذریعے معاف کر دے گا، اور ایسے تمہارے گناہ کو صاف کر دے گا یہ عمرہ اللہ کے فضل و کرم سے، جیسے کہ بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کرتی ہے۔ اور پھر عمرے کی برکت سے اللہ رب العالمین فقر و فاقہ بھی دور کر دے گا، تنگی بھی دور کر دے گا۔ تو اس طریقے سے اعمال صالحہ کو اللہ رب العالمین نے ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ نیک اعمال کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور کہا کہ اللہ کی جنت کی طرف لپکو، اس جنت کی طرف جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور جس کو کسی کان نے ان نعمتوں کا تذکرہ تک نہیں سنا، اور ایسی ایسی نعمتیں کہ دل پر کھٹکا بھی نہیں گزرا، احساس تک نہیں ہوا کہ ایسی بھی نعمتیں ہیں، تمہارے خیال سے بھی پڑے، سوچ بھی نہیں سکتے، وہ نعمتیں اللہ عطا فرمائے گی۔ ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا۔ تو اگر کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے تو دیکھا جنت کو، جسم اور روح کے ساتھ آپ کو معراج کرائی گئی اور جنت کی سیر کرائی گئی، تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ کہ آپ نے پوری جنت کو نہیں دیکھا، پورے طبقات کو نہیں دیکھا، اور پھر یہی نہیں، جو نعمت اس وقت جو آپ نے دیکھی صرف یہی نہیں کہ وہی لمٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہر دن اس میں اضافہ کر رہا ہے، اضافہ کر رہا ہے، اضافہ کر رہا ہے، سجا رہا ہے، سنوار رہا ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو قیامت تک کوئی بھی نہیں دیکھے گا جنت میں جانے سے پہلے ایک آنکھ نے دیکھا تھا، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے، وہ بھی محدود نظر سے دیکھا، جتنی نظر گئی وہاں تک دیکھا، ساری جنت کو بھی نہیں دیکھا، اور پھر وہ نعمتیں اتنی ہی پر بس نہیں ہے، ہر دن اس کے اندر، ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ فرماتا جا رہا ہے۔ تو یہ دعویٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے متعلق فرمایا ہے ما لا عین رأت، یہ اپنی جگہ پر الحمدللہ قائم۔ فرمایا کہ مغفرت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو، جنت کا عرض، اس کی چوڑائی، اللہ نے فرمایا عرضها السماوات والارض، سمجھو کہ آسمان اور زمین کی چوڑائی، اس کی چوڑائی آسمان زمین سمجھ لو۔ اور سورہ الحدید میں کہا عرضها السماوات عرضها كعرض السماء والارض، عرضها كعرض السماء والارض، اس کی چوڑائی جنت کی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے۔ تو اکثر مفسرین نے کہا کہ لمبائی زیادہ ہوگی، جب چوڑائی اتنی ہے، آسمان زمین کی وسعتوں کو لیے ہوئے ہے، تو لمبائی اس سے زیادہ ہوگی۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، جنت کی لمبائی اور چوڑائی ایکوئل ہے، برابر ہے، اور شاید یہ قول زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ جنت الفردوس کی چھت جو ہے وہ رب العالمین کا عرش ہے، اور اللہ کا عرش جو ہے وہ قبہ نما ہے، گنبد نما ہے۔ تو یہ گنبد کے بیچ حصے سے جس سرکل میں آپ ناپیں گے سب برابر حصہ ہوگا، ورنہ وہ گنبد گول بن ہی نہیں سکتا۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جنت کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہے، اور انشاءاللہ یہ قول تحقیق کی روشنی میں زیادہ صحیح۔ بہرحال اچھا، اللہ نے فرمایا کہ یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو جس طریقہ سے تم نے جیتی ہوئی بازی ہار لی جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر کے، اور بہت گہرا گھاؤ لگا، تم کو زخم لگا، اگر آئندہ تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا تو اللہ رب العالمین تم کو دشمنوں کے مقابلے میں فتح دے گا، فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔
وہی ہے تقویٰ، وعدت للمتقی۔ تقویٰ کہتے ہیں بچاؤ کو، بچاؤ کو، جہنم سے بچاؤ کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جائے وہ مراد ہے تقویٰ، اور وہ طریقہ صرف دو ہے: اوامر کو بجا لانا، منہیات سے اجتناب، حکموں کو بجا لاؤ اور منع کردہ چیزوں سے باز رہو۔ اب یہ متقی کون ہیں، ان کی صفات پڑھتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں بھی، فارغ البالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ کوئی اگر آپ سے یہ پوچھے کہ خرچ کرنے کے مقابلے میں نماز تو بہت اچھی صفت تھی، اللہ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا، تو اس کا جواب تو اللہ ہی جانے کہ کیوں نہیں ذکر کیا، اس کا جواب ہم کیا دے سکتے۔ لیکن شاید اس لیے کہ اس سے قبل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ تقویٰ اور صبر اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اس میں فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، جاہلیت کے طریقے پر بڑھا چڑھا کر کے 10 گنا 20 گنا سود نہ کھایا کرو۔ حالانکہ سود تو 1 گنا بھی ہو، 1% بھی ہو، من زاد او استزاد فقد اربا، 1% یا اس سے بھی کم ہو، 1% 100واں حصہ بھی ہو، 1% کا 100واں حصہ بھی ہو تو وہ سود ہے۔ لیکن ایک جاہلیت کا ایک طریقہ تھا کہ وہ کسی کو قرض دیتے اور قرض کی ادائیگی کا جب مقررہ وقت ہوتا تو جا کر اس سے پوچھتے کہ قرض ادا کرو گے یا مدت میں توسیع چاہتے ہو، اگر 1 مہینہ مزید چاہیے تو ہم 10% اس قرض کے اوپر لیں گے۔ چنانچہ وہ بیچارہ مجبور آدمی تنگ دست کہتا کہ چلو 1 مہینے کی مہلت دے دو، اس غریب کی، اس مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا، اور اس طریقے سے وہ اصل رقم سے کئی گنا سود کی رقم ہو جاتی۔ وہ ایک طریقہ جاہلیت کے ربا کا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ورنہ اصل رقم سے 1% کیا، 1% کا 100واں حصہ بھی اگر لیا جائے، کیش کے اوپر اگر سود لیا جائے، اضافہ لیا جائے تو وہ سود ہی ہے۔ تو جب اللہ نے مسلمانوں کو کہا کہ خبردار سود نہیں لینا ہے، قرض دار کو قرض دو، اور اگر وہ قرض وقت پر چکا نہ سکے، معذور ہو، مجبور ہو، ہر چند کے وہ کوشش کر رہا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے حاصل کرنے کی، لیکن نہیں کامیاب ہو رہا ہے، تو واجب ہے تمہارے اوپر فنظرۃ الی میسرۃ، آسانی ہونے تک اس کو مہلت دے دو، مگر سود مت لو۔ سود کی ضد کیا ہے؟ سود خار کیا چاہتا ہے؟ سود کے ذریعے مال بڑھانا چاہتا ہے، اور مومن اللہ کے راستے میں خرچ کر کے مال بڑھانا چاہتا ہے۔ وہ سود خار چاہتا ہے کہ ہمارا مال سود کے ذریعے بڑھے، ہم مومن چاہتے ہیں کہ ہمارا مال صدقات و خیرات کے ذریعے بڑھے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، ربا سے مال نہیں بڑھے گا، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے، صدقات فاولئک هم المضاعفون، ایسے لوگوں کی نیکیاں بڑھا دی جائیں گی، ان کے مال بڑھا دیے جائیں گے۔ اور یہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ یہی کہتی، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مال پاک ہوتا ہے، نفس پاک ہوتا ہے، بخالت سے پاک ہوتا ہے، اور مال میں نما کے معنی بڑھوتری، مال بڑھتا بھی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کسی صدقے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے والوں کا مال بڑھتا ہے۔ تو شاید اسی کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے جب سود سے منع کیا تو سود کی ضد کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا وہ اپنے پیسے پر، اپنے قرض پر منافع کیسے دے گا؟ تو اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے یہاں مقدم کیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ خوشحال آدمی ہو، مالدار آدمی ہو، سہولت ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لیکن تنگی میں بھی خرچ کرے، یہ کیسا مطالبہ ہے؟ تو اس کا 2 جواب ہے۔ تنگ دست اپنی تنگ دستی کے اعتبار سے، اور مالدار اپنی مالداری کے اعتبار سے خرچ کرے اللہ کے راستے میں۔ تنگی سے گزر رہے ہیں تو آپ سے مطالبہ بہت کا نہیں ہے، 10 روپے خرچ کر سکتے، 5 روپے خرچ کر سکتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ اچھا چلیے وہ بھی نہیں کر سکتے، آپ اتنا ہی کماتے ہیں کہ اپنے بال بچے پر ہی آپ خرچ کرتے ہیں، شاید وہاں بھی کچھ کمی ہی ہو جاتی ہے، تو وہ 5 روپیہ بھی آپ دوسرے کو مت دیجیے، لے جا کر کے وہ بیوی کے ہاتھ میں دیجیے کہ وہ بچوں کو کھلائے پہنائے، بچوں پر خرچ کرے، قسم اللہ کی وہی صدقہ ہے آپ کی۔
یہ کہاں ہے کہ دور والوں کو دو؟ اگر اتنا ہی کماتے ہو کہ اپنی ذات پہ خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، تو حضرت سعد بن وقاص کی لمبی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو منہ میں ڈالتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے، ہم تنگی میں بھی ہیں تو اپنے بال بچوں پر تو خرچ کر رہے ہیں، تو جو کما کے اپنے بال بچوں کو کھلا رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہو رہا ہے۔ تو خرچ تو ہم کر ہی رہے ہیں کسی بھی طریقے سے، اور بال بچوں سے اگر فاضل کچھ بچ جاتا ہے تمہارے پاس تو اپنی آمدنی کے حساب سے، اپنی پسماندہ رقم کے حساب سے، پسندوخت رقم کے اعتبار سے جتنا تم بچا رکھتے ہو اسی میں کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ تو یہ پہلی صفت ہوئی کہ جیسے بھی حالات ہو، خوشحالی کے ہوں کہ بدحالی کے ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور میں نے ایک بات بتائی جو یونیک بات ہوئی کہ بال بچوں پر بھی جو آپ خرچ کرتے ہیں، اگر تنگ دست ہیں اور اتنا ہی کماتے ہیں کہ جو آپ کے بال بچوں کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اس نقطے کو۔ والکاظمین الغیظ، اور دوسری صفت اہل تقویٰ کی یہ ہے کہ وہ انتہائی شدید جب غصے میں ہوتے ہیں تو اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں، قابو میں رکھتے ہیں غصے کو، غصہ پی جاتے ہیں۔ الغیظ کہتے ہیں بہت غصہ، ایکسس غصہ، غصہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا، اس کو غیظ کہتے ہیں۔ غیظ و غضب، بھڑک رہا ہے، غصے کی آگ سینے میں بھڑک رہی ہے انتقام کے لیے، باولا بنا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں اس انسان کا کوئی تصرف صحیح نہیں ہوتا، غصہ اتنا اس کو بے قابو کر دے، چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رہا ہے، حتیٰ کہ اگر بیوی نے بیچ میں آ گئی یا اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ کیا آپ غصے سے ہیں، تو اس کو طلاق دے ڈالتا ہے، تب پاگل ہے، سمجھا؟ بہت خراب چیز ہے یہ۔ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ وصیت کیجیے، بہت تاکیدی وصیت، مختصر کیجیے اور بہت اہم بات بتائیے، تو آپ نے کہا لا تغضب، غصہ مت۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ اوصنی، وصیت فرمائیے، آپ نے کہا لا تغضب۔ پھر دوبارہ اس نے کہا کہ وصیت فرمائیے، آپ نے کہا لا تغضب، غصے پر کنٹرول رکھو۔ نفس کو کنٹرول کر لیا، غصے کو پی گئے، اور جب آدمی خوب غصے میں ہوا اس وقت اس کو نصیحت کیجیے اور وہ غصے کو پی جائے اپنے آپ کے ساتھ، ایسی کیفیت اس کی ہوتی ہے اس وقت، اس کے غصے کو جس وقت وہ پیتا ہے یا غصے کو کنٹرول میں لانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے کسی نے اس کو اٹھا کر کے پٹک دیا، اتنا خراب اس کے قلب و دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ بہت غصہ ہے، اچانک اگر آپ کہیے کہ چپ رہو بھائی کیوں غصہ ہو، اور فول آپ ہی کو بول دیتا ہے، نصیحت کرنے والے کو ہی بول دیتا ہے۔ لیکن اگر اس وقت میں آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ اپنے آپ سے ہی جنگ نہیں کر رہا ہے، لگتا ہے کہ کسی نے اس کے گال پر تماچا مارا، نصیحت اس وقت اتنی خراب لگتی ہے اس کو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ آپ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، بڑا پہلوان طاقتور وہ نہیں ہے جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، ولکن الشدید من یملک نفسہ عند الغضب، بڑا پہلوان طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھے غصے کے وقت۔ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی سیرت پڑھو، بہت غصے میں ہوتے، اور جب کہا جاتا یا ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جاتی کہ اللہ نے جنتیوں کی صفت بتائی ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، تو بالکل ہی غصہ پی جاتے تھے، ختم کر دیتے تھے، کوئی انتقام نہیں لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، کسی دیہاتی بدو نے آپ کی چادر زور سے، نجرانی چادر تھی، کھینچی زور سے، جس کا کنارہ کھردوڑا تھا، جس کی کناری کھردوڑی تھی، پورا نشان پڑ گیا، کس قدر غصہ ہوئے ہوں گے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ دیہاتی لوگ ہیں، اجڑ ہیں، ان کو طور طریقہ نہیں آتا، تو آپ نے مسکرا کے دے دیا، کہا کہ جو مال اللہ کا آپ کے پاس ہے وہ ہم کو دیجیے۔ تو آپ نے کسی کو حکم دیا کہ بھئی دو جو مال ہے اس میں سے دو۔ جی کبھی کبھی اتنا غصہ دلاتے دیہاتی کہ آپ کو جھاڑی میں جا کر کے پناہ لینی پڑتی، کانٹے دار جھاڑیوں، یا آپ کی چادر الجھ جاتی،
تو آپ نے کہا کہ دیکھتے ہو اس وادی میں کتنے جھاڑی ہے اور کتنے کانٹے ہیں، اگر مال ہوتا نا تو اتنے مال تم کو خرچ ہوتا، اور تم مجھے بخیل نہ پاتے، بزدل نہ پاتے، کذوب نہ پاتے، جھوٹا نہ پاتے۔ اللہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نوکرانی کچھ لونڈی کچھ چائے وائے لے کے آئی ہے، کوئی سامان لے کے آئی، تو گوشت پیالہ تھا، شوربہ سخت تھا، شوربہ بدن پہ گرا دیا۔ اب سوچئے ابلتا ہوا شوربہ بدن پہ گرے، کپڑے پہ گرے، کیا حالت ہوئی ہو، کیسے چلتی ہو؟ تو کہا کہ راستہ نہ ہو تو کیسے چلوں؟ حضرت امام بخاری نے کہا جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے، جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے۔ کہا اتنا غصہ دلایا اس نے، اس کے باوجود بھی آپ نے یہ کہا کہ میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا، میں نے اپنے آپ کو سزا دے دی، میرے دل میں غصے کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، میں نے اپنے آپ کو سزا دی، اس عورت کو میں نے آزاد کر دیا۔ تو اتنے بڑے غصے کو پی جانے والا اگر کوئی آدمی ہو تو چھوٹے غصے پر تو گزر جاؤ، اللہ کنٹرول کر لے گا، کاول کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے معاف کر دینے والے۔ جس نے کوئی بدتمیزی کی، گستاخی کی، آپ کو غصہ دلایا اور آپ انتقام لینے پر قادر ہیں، اس کے بعد بھی آپ نے معاف کر دیا، تو یہ معافی ہوئی، یہ معافی جو قابل ستائش ہے۔ کمزور ہیں، بدلہ نہیں دے سکتے ان سے، تو اب آپ معاف کر رہے ہیں، تو یہ معافی تو عاجزی کی معافی ہے، عجز ہے، ناتوانی ہے، آپ طاقت نہیں رکھتے مقابلہ کرنے کی، بدلہ لینے کی، لیکن جس پر آپ کو غلبہ ہے آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے بدلہ نہیں لیا، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا، تو یہ اصل معافی ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ والعافین عن الناس، قدرت کے باوجود انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے دوسرے کو معاف کرنا، یہ ہے اصل میں مطلوب۔ اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس طریقے سے لوگوں کو معاف کیا ہے، اور دور نہ جائیے، صرف ایک مثال دیکھ لیجیے، فتح مکہ کے موقع پر کس طریقے سے مشرکین آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ایک اشارے پر سب تہے دیکھ کر دیے جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے بہت ستایا مسلمانوں کو 13 سال مکے میں، لیکن جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیسا خیال کر رہے ہو، کیسا پا رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں، تو کہا کہ ایک شفیق بھائی اور رحم دل باپ کا معاملہ آپ کرنے والے ہوں گے، اخن کریم بھائی کا، شفیق بھائی کا معاملہ کرنے والے ہوں گے، ایک بھائی جو بھائی کے ساتھ کرتا ہے۔ کہا جاؤ فانتم مطلقا، اذهبوا فانتم مطلقا، جاؤ سب کے سب تم لوگ فری۔ اور یہی جملہ اذهبوا فانتم مطلقا، یہ لا تثریب علیکم اليوم، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جن بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، ایک طرح سے اپنے حساب سے مار ڈالا انہوں نے، اور جب وہ بھائی آئے برادران یوسف اور حضرت یوسف سے تعارف ہوا اور بڑی ندامت کا انہوں نے احساس کیا، شرمندگی کا احساس کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، شیطان نے ہمارے تمہارے درمیان دوری پیدا کر دی تھی، جاؤ تم لوگ، کوئی ملامت نہیں۔ یہ ہے قدرت کے باوجود معافی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام المومنین ہے، امام المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، اس کو رسول ہیں، ایک اشارے پر سب قدر کر سب کی کٹ جاتی مکے میں۔ حضرت یوسف عزیز مصر ہیں، وزیر خزانہ ہیں، ان ظالم بھائیوں کو چاہتے تو ان کے کیے ہوئے کی سزا دیتے جی، لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی پر، ام المومنین عائشہ صدیقہ پر بہتان لگانے والوں میں ایک ان کا خالہ زاد بھائی مستح بھی تھا، جو حضرت ابوبکر کا رشتہ دار بھی ہے، غریب محتاج بھی ہے اور مہاجری بھی ہے، اور جب وہ ملوث پائے گئے اس الزام تراشی کے جرم میں، تو حضرت ابوبکر نے قسم کھایا کہ مستح پر کچھ خرچ نہیں کریں گے۔ سزا مل گئی مستح کو، 80 کوڑے لگ گئے، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى إِلَى آخِرِ سورہ نور میں ہے کہ اولو الفضل، فضیلت والے لوگوں کو، نیکی میں دلچسپی اور سبقت کرنے والے لوگوں کو یہ بات مناسب نہیں ہے
کہ وہ قسم کھا لیں کہ اپنے قریبی رشتہ دار مہاجری پر محتاج پر خرچ نہ کریں. کیا تم نہیں چاہتے اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم؟ حضرت ابوبکر صدیق رہا ہاں یا رب ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارے گناہ بخش دے. اے مستہ پھر سے آ جاؤ ہمارے ساتھ، جیسے میں خرچ کرتا تھا اسی طریقے سے میں خرچ کرتا رہوں گا. تو یہ سب تاریخ میں بڑے سنہرے واقعات ہیں. کاش کہ اللہ رب العالمین ان صفات کا عشر عشیر بھی ہم کو آپ کو نصیب کر دے کہ ہم اپنے مخالفین سے، اپنے بھڑکانے والوں کو معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں. انتقام پر قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرنا ہی معاف کرنا، انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے معاف کرنا ہے. عاجز ہے، کمزور ہے، بدلہ نہیں لے سکتے تو یہ معافی نہیں ہے، اس کا یہاں سوال ہی نہیں ہے. آپ بدلہ لینے پر قادر ہے پورے طور پر، پھر بھی آپ نے معاف کر دیا، اللہ کے جاؤ میں نے معاف کر دیا. اور اگر اس کے بعد احسان بھی کر دیا اس پر، نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا بلکہ احسان کر دیا، تو آگے آیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ معاف کیا بلکہ احسان بھی کیا. اس کو حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیے، نہ صرف یہ کہ معاف کیا بلکہ احسان کیا. اب احسان جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ کی بندگی میں بھی احسان مطلوب ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی احسان مطلوب ہے. اللہ کی بندگی میں احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس طرح اللہ کی بندگی کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. نہیں تو یہ تو ضرور خیال ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. قلب و دماغ کو حاضر رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو. اور بندوں کے ساتھ کیا احسان ہے کہ نفع دینی و دنیاوی ان تک پہنچاؤ. اب تکلیف ان سے دور کرو، امر بالمعروف کرو. بھائی ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں نہیں کرتے، بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو. اپنے جاہ سے، اپنے مال سے، اپنے رتبے سے اگر اس کا کچھ بھلا کر سکتے ہو تو بھلا کرو. جو بھی دینی و دنیاوی نفع پہنچا سکتے ہو اپنے بھائی کو وہ پہنچاؤ. اور خاص کہ جب اللہ نے تم پر احسان کیا، مال دیا ہے، تو تم مال والے محتاجوں پر خرچ کرو. احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا تم دوسروں پر احسان کرو. علم والے ہو تو بندوں پر احسان کرو کہ جو آدمی غافل ہے اس کو دین کی طرف مائل کرو، جو سائل ہے اس کے سوال کا جواب دو، جو دین کے معاملے میں حیران و پریشان ہے اس کو بتاؤ. طاقت ہے اگر کوئی ظالم کسی مظلوم کو کسی نہتے پر ظلم کر رہا ہے اس کو روکو. سارے طریقے ہیں بہت نفع پہنچانے کے، جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں جانی مالی بدنی، وہ سب احسان کے اندر داخل ہے. واللہ یحب المحسنین. اچھا والعافین عن الناس، لوگوں سے معاف کر دیا کرو. ابھی لوگوں کے اندر مومن بھی داخل ہے اور کافر بھی داخل ہے. جا رہے ہیں کسی کافر نے کچھ بدتمیزی کر دی، کچھ پتھر آگے بڑھا دیا گاڑی کے، ہمارے موٹر سائیکل سے ہم گر گئے، لیکن معاف کر دیا آپ نے. الا یہ کہ جنگی حالات ہوں اور اس مشرک سے آپ کی جنگ چل رہی ہو، حربی جس کو کہتے ہیں، جس سے جنگ جاری ہو، تو پھر اس کو معاف نہیں کرنا. اور اگر اپنے معاملے میں کسی کو ہم معاف کر دیتے ہیں جس کی ترغیب ہے، لیکن معافی اس کو سرکش بنا رہی ہو، بار بار دیکھ رہے ہیں کہ شریف آدمی کو یہ آدمی پریشان کرتا ہے، اس گلی کا یہ ایک لچا ہے جو کسی بھی شریف آدمی کو پریشان کرتا ہے. چاہے سلیم صاحب دامن جھاڑ کے آگے نکل گئے، رؤوف صاحب دامن جھاڑ کے آگے نکل گئے، معاف کر دیا جی، لیکن دیکھتے کہ یہ معافی اس کو بڑھاوا دے رہی ہے، اس سرپسندی پر اور اس کو مضبوط کر رہی ہے. نہیں، ایسے آدمی کو معاف نہیں کرو، پکڑ کے اس کو سزا دو تاکہ اس کی عادت چھوٹے. لیکن ہاں ایک اچھے اخلاق کا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، نہ جانے آج کیوں ابل پڑا ہے کسی وجہ سے، سمجھا کہ نہیں، کچھ گستاخانہ حرکتیں کر رہا ہے، کچھ اول فول پک رہا ہے، آدمی بڑا سنجیدہ ہے، ہوشیار ہے، لیکن آج کچھ ایب نارمل نظر آ رہا ہے. چلو بھائی معاف کرو اس کو، اس کے ہیچوں کا جواب مت دو، اس کی جہالت کا جواب جہالت سے نہ دو. لیکن روز جہالت کرتا ہے، ہر کسی کے ساتھ کرتا ہے، ضروری ہے کہ صاحب اس کی سرزنش ہونی چاہیے، ورنہ شر تو بڑھتا چلا جائے گا. چلو اس کے بعد اللہ نے کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جن متقیوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے وہ لوگ بھی ہیں جن سے کبھی بے حیائی سرزد ہو جائے یا وہ اپنے نفس پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر لیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ کبھی اس سے پاپ نہ ہوا ہو. معصوم عن الخطا تو کوئی بھی نہیں ہے، بڑی غلطی نہیں تو چھوٹی غلطی تو صالحین سے بھی ہوتی ہے، بعض انبیاء سے بھی چھوٹی چھوٹی غلطی ہوئی ہے. ہاں بڑی غلطی انبیاء سے کبھی نہیں.
سمجھا؟ تو متقی بندے بھی ہیں لیکن ان سے غلطی ہوئی ہے، بے حیائی کا کام، فاحشہ حد درجہ بے حیائی ہے، مثلا بدکاری، زناکاری، جس کو قرآن نے کہا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، لواطت، اغلام بازی، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا انکم لتأتون الرجال لتأتون الشهوة انکم لتأتون شهوة من دون النساء شهوة من دون انکم لتأتون الفاحشة انکم لتأتون الفاحشة، فاحش کر رہے ہو، حد درجہ غلط کام ہے۔ اسی طریقہ سے محرمات سے شادی کرنا یا باپ کی منقوہ سے شادی کر لینا، وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، حد درجہ برائی۔ تو اگر یہ کام بھی ہو جائے اور وہ تقی سے ہو سکتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ ان الذین اتقوا، دیکھیں سورہ اعراف کی آیت یاد آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جو لوگ متقی ہیں ان کو بھی شیطان کبھی اپنے ہتھے چڑھا لے اور شیطان کے ہتھے وہ چڑھ جائیں تو ان کو فوراً چاہیے کہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ کی طرف پڑھے۔ تو کہا کہ جن لوگوں سے بے حیائی سرزد ہو جائے یا انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو لوگوں نے یہاں کہا ہے کہ فاحشہ اگر بڑا گناہ ہے تو ظلموا انفسہم، چھوٹا گناہ، کبیرہ اور صغیرہ، گناہ دو ہوتا ہے نا، کبیرہ اور صغیرہ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن نفس پر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آدمی اپنے نفس پر ظلم کب کرتا ہے؟ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے۔ بابا آدم نے گناہ کیا، غلطی کی، کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تو جب آدمی اللہ کے حق اور بندے کے حق کو پامال کرتا ہے تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ تو صرف یہ اپنے آپ پر ظلم نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے ساتھ بھی ظلم ہے اور بندے کے حق کو اگر مارا ہے تو اس پر بھی ظلم ہے۔ تو یہ بات بھی اپنے آپ میں کوئی معاملہ نہیں ہے، اور تنویع کے لیے ہے۔ اگر مان لیجیے تنویع یہ یا یہ بے حیائی، بدکاری، لواطت وغیرہ کیا ہو یا اپنے نفس پر ظلم کیا ہو، اللہ کے حق کو پامال کیا ہو، بندے کے حق کو پامال کیا ہو اور تم ظالم ہو، تو ذکر اللہ کو یاد کیا، یہ ہے متقی جنتی لوگ کہ اللہ کو یاد کیا۔ اللہ کو یاد کیا کیا مطلب؟ دل میں اللہ کو یاد کیا، عذاب کی سنگینی کو یاد کیا، اللہ کے مقام کو یاد کیا کہ ہم نے کیسے اس کی جناب میں گستاخی کی، یہ جرت میں نے کیسے کی، اللہ کی رحمت کو اور اس کی جنت کو یاد کیا، یہ دل کے اندر ہے۔ اور زبان سے اللہ کو یاد کیا مطلب توبہ استغفار کیا، یا اللہ کو زبان سے یاد کیا، ذکر و اذکار کیا، یہ بھی ذکر و اذکار جو ہے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اور اسی طریقہ سے عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، کچھ صدقہ اور خیرات کر دیا تاکہ رب تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے، تو ذکر اللہ میں یہ سب داخل ہے۔ دل کے اندر اللہ کو یاد کرو، اس کی عظمت کو یاد کرو، اس کے عذاب کو یاد کرو، اس کی رحمت کو، اس کی جنت کو یاد کرو کہ یہ کیا پاپ کر رہے ہو تم، ظلم اور زیادتی کر رہے ہو اپنے نفس پر، اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو، کیسے بے وقوف ہو، ناعاقبت اندیش ہو۔ اور زبان سے استغفار کرو، ذکر و اذکار کرو، اور اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرو، مال کے ذریعے بھلائی کرو، صدقہ دو، انشاءاللہ تعالی اللہ کو گناہ بخشنے والا پاؤ گے۔ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے معافی اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور بیچ میں جملہ معترضہ ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، چیلنجی جملہ ہے، اور اللہ کے علاوہ گناہ بخشنے والا اور ہو کوئی سکتا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کون گناہ بخشے گا؟ کروڑوں روپیہ آپ کو دے دیں، کہیں کہ ہمارے سارے پاپ بخش دو، گارنٹی دے دو ہم کو جنت میں جانے کی کہ میرے سارے گناہ تم نے بخش دیے، تو کوئی ساری مسجد والے آپ میرا ایک گناہ، چھوٹا گناہ بھی نہیں بخش سکتے۔ گناہ تو صرف اللہ ہی بخشے گا۔ فرمایا گیا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یہ نہیں کہا گیا کہ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ واللہ یغفر الذنوب ومن یغفر الذنوب، کون ہے؟ استفہامیہ جملہ ہے، اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کا بخشنے والا؟ یعنی کوئی بھی نہیں، چیلنجی جملہ ہے۔ لیکن استغفار کے لیے ضروری ہے اور معافی کے لیے کہ ولم یصروا علی ما فعلوا، جو گناہ تم نے کیا ہے اس پر اصرار نہ ہو،
کیونکہ تمہارا گناہوں پر اصرار اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ سے سچی معافی نہیں مانگ رہے، وہی کام روزانہ کر رہے ہو۔ ابھی معافی مانگی، ابھی رات میں کیا، صبح میں معافی مانگی، رات میں وہی گناہ کیا۔ کہا نا کہ جس وقت توبہ کر رہے ہو اس وقت تو سچے رہو، اللہ سے کہو کہ بالکل ہم کو معاف کر دے، اس غلطی کے قریب میں نہیں جاؤں گا، اللہ تو میری مدد کر شیطان کے خلاف۔ اور رکو 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 یہاں تک کہ اگر دوبارہ پھر کبھی غیر ارادی طور پر جہالت میں وہ کام ہو جائے، ناعاقبت اندیشی میں، پھر اللہ کی طرف مائل ہو۔ لیکن توبہ کو مذاق نہ بناؤ، گناہوں پر اصرار نہ کرو۔ یہ اصرار بتا رہا ہے کہ تم گناہوں پر جڑی ہو اور استغفار کا مذاق اور استہزاء کر رہے ہو۔ اور اہل علم نے کہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اصرار سے بڑے ہو جاتے ہیں۔ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ گناہ سے توبہ کرو، معافی چاہو تو بڑے گناہ معاف ہو جاتے، اور چھوٹے گناہوں پر اگر اصرار کرو تو چھوٹے گناہ بڑے ہو جاتے۔ چھوٹی 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 لکڑیاں جمع کرو تو ایک گٹھڑ بن جائے گا، ہزاروں آدمی کا کھانا بن جائے گا۔ جی وہی حال ہے۔ وہم یعلمون، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں، اور وہ خوب طرح حال ہے کہ وہ جان رہے ہوتے ہیں۔ کیا جان رہے ہوتے ہیں؟ کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں۔ وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ اس کا انجام خطرناک ہے، اور تب بھی گناہوں پر اصرار کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ صفت نہیں ہے، سچی توبہ کرتے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو، معافی چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری فحشکاری کو معاف کر دے گا، اور جو کچھ تم نے ظلم کیا ہے وہ اللہ معاف کر دے گا۔ بندوں کا حق لیا ہے تو وہ حق تم کو واپس دینا ہوگا، یا اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اللہ فرماتا ہے جن کے اندر یہ صفات ہے، 4-5 صفات ہی بتائی گئی ہے، یہ بہت اہم صفات ہیں متقیوں کی۔ صرف یہی صفات نہیں ہیں، اور بھی بہت ساری صفات ہیں، لیکن یہ چند اہم صفات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان لوگوں کی جزا، ان کا بدلہ، ان کا مکافات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو پردہ بھی دے گا اور ان کو درگزر بھی کرے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ مغفرت کرے گا، گناہوں سے معاف کرے گا، یعنی جہنم سے نجات دے گا، بلکہ وہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ جزا یہ دے گا کہ جنات کے اندر داخل کرے گا۔ جنات ہے، ایک جنت نہیں ہے، 100 درجے ہیں جنت میں اللہ، اور ہر درجے کے درمیان اتنی دوری ہے جیسے زمین آسمان کے درمیان دوری ہے۔ جنتی جنتیوں کو بھی دیکھیں گے تو ایسے دور نظر آئے گا ایک مکان، جیسے کہ یہاں تم زمین سے کسی دور چمکتے ہوئے ٹمٹماتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہیں، اتنی دوری ہوگی۔ جی اللہ اکبر، اتنا تفاوت ہوگا جنت میں، جنت میں بھی تفاوت ہوگا، اور جہنمیوں میں بھی، جہنم میں بھی تفاوت ہوگا۔ گناہ کبیرہ کرنے والا مومن کافروں کے ساتھ کب ہوگا؟ تو اس میں بھی طبقات ہیں، جہنم میں بھی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اسفل سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اس کا مطلب کہ اس کا اوپر والا بھی طبقہ ہے، کچھ اور اوپر والا طبقہ بھی ہے۔ تو جنت میں بھی ایسے ہی درجات ہیں، اور جہنم میں بھی ایسے ہی طبقات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جزا دے گا جن کی یہ صفات آئی کہ خوشحالی اور تنگحالی میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں، اور جب کوئی ان کو غصہ دلائے تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور پھر معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر احسان بھی کرتے ہیں۔ اگر کبھی بے حیائی برائی کا عمل سرزد ہو جاتا ہے تو نہ گھبراؤ، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی مغفرت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سچی توبہ کرو، اللہ کو یاد کرو، اس کو بخشنے والا پاؤ گے، اور وہ گناہوں کو بخش دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ ایسی جنتوں میں، جنات تجری، یہ جملہ اس کی صفت ہے، ایسی جنتوں میں اللہ داخل کرے گا جس کے نیچے یا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ نیچے کا مطلب زمین کے نیچے نہیں، جب وہ نہریں جو آج کل ہوتی ہے کھودی جاتی ہیں گہری اور دونوں طرف دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے، ویسی نہیں، اوپر ہی جنت میں نہریں تیر رہی ہوں گی، مکان کے نیچے، پیڑ کے پاس، جہاں جہاں چل رہے ہو تمہارے ساتھ ساتھ وہ نہریں چل رہی ہوں گی۔ اور سورہ محمد میں تفصیل ہے، یہ 4 نہریں ہوں گی، صاف شفاف پانی کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی جو کبھی خراب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دودھ پیدا کیا جائے گا، جانوروں کا تھن کا دودھ نہیں ہوگا جو خراب ہو جائے۔ اسی طریقے سے شراب کی نہر ہوگی، اور خالص شہد کی نہر ہوگی۔ خالص شہد عسل المصفہ کہا گیا، مطلب بغیر موم کے۔ ایسے اللہ تعالیٰ اس شہد کو پیدا کرے گا، یہاں تو شہد کے چھتے سے نکالو تو 50% موم نکل جاتے یا اس سے بھی زیادہ نکل جاتے۔ جی اس کا بھی کتنا پیوریفیکیشن ہونے کے بعد
تب جا کر کے وہ کچھ صاف ہوتا ہے. وہاں جنت میں موم کا سوال ہی نہیں ہے. وہ شہد کی مکھی سے نکلنے والا شہد نہیں ہوگا. شہد اللہ پیدا کرے گا, دودھ پیدا کرے گا. پانی ایسا ہوگا جس کا رنگ بو کوئی کچھ بھی بدلا نہ ہو, اللہ ہو. اور شراب ایسی ہوگی جنت کی, لا غول فیہا, جس میں کوئی اول فول نہیں ہوگا, پاؤں میں لڑکھڑاہٹ نہیں ہوگی, سر میں درد نہیں ہوگا. جی آخری گھونٹ کستوری ہوگی. اللہ اکبر. تو کہا ایسی جنتوں میں اللہ داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی, جہاں یہ متقی بندے اللہ کے, اولیاء متقین اللہ کے نیک بندے ہمیشہ رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, اور کیا ہی اچھا ہے نیک عمل کرنے والوں کا اجر, کیا ہی اچھا ہے نیک عمل کرنے والوں کا اجر. اللہ نے ثواب کو اجر سے تعبیر کیا ہے. یہ نقطہ ہم نے بتایا ہے کسی تفسیر میں دوسری مسجد کے اندر کہ اجر ہے, یہ تمہاری محنت ہے, اجرت ہے, گارنٹی دے رہے ہیں تم کو کہ یہ مل کے رہے گا. وہ چاہتا تو نعمہ ثواب العاملین بھی کہا, نعمہ اجر العاملین, سمجھو وہ تمہاری مزدوری ہے جو ہم تم کو جنت کی شکل میں دیں گے. اللہ اکبر. رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اپنے متقی بندوں میں بنائے, اور جو صفات اللہ نے اپنے متقی جنتی بندوں کی بیان فرمائی ہیں ان میں سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو حظ وافر اور بڑا نصیب, بڑا حصہ اس میں کا اللہ تعالی ہم لوگوں کو عطا فرمائے. انہ تعالی جواد کریم. وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.